انائزہ کی آنکھیں اس کے کانوں میں گونجنے والی ایک میٹھی دھن کی وجہ سے کھلی۔ اس نے سائڈ ٹیبل پہ پڑے کلاک سے ٹائم دیکھا تو صبح کے 7 بج رہے تھے۔ وہ آنکھوں کو مسلتی ہوئی اٹھی اور گلاس وال کی طرف دیکھا۔ آج نارمل سی سنو فالنگ ہو رہی تھی۔ انائزہ کو ابھی بھی وہ دھن سنائی دے رہی تھی۔ وہ اٹھ کے گلاس وال کے پاس کھڑی ہو گئی۔ ایک شخص وائٹ اوور کوٹ پہنے، سر پہ ہوڈی لیے، جنگل کی شروعات میں جہاں درخت قدرے فاصلے پر تھے، لکڑی کے بینچ پر بیٹھا سیلو بجا رہا تھا۔ اس کی دھن انائزہ کے دل کو چھونے لگی۔ اس نے گرم شال اٹھا کے کندھوں پہ لی، سر پر کیپ پہنے باہر کی جانب چل دی۔ وہ تیز تیز قدموں سے چل رہی تھی۔ اس شخص کو دیکھنے کی جستجو نہ جانے کیوں اس کے دل میں جاگ اٹھی تھی۔ گیٹ سے باہر نکل کر 10-12 قدموں کے فاصلے پر وہ اس شخص کے پیچھے چپکے سے کھڑی ہو گئی۔ ہلکی ننھی برف باری اس شخص کے اوپر پڑی سفید پھولوں کی مانند لگ رہی تھی۔ انائزہ نے آنکھیں بند کیں اور اس کی دھن کو محسوس کرنے لگی۔ ایک احساس، ایک درد تھا جو کہ وہ شخص لفظوں کے بجائے اس دھن کے ذریعے اپنے اندر کا حال بیان کر رہا تھا۔ کچھ دیر تک انائزہ یوں ہی آنکھیں بند کیے سکون سے دھن سنتی رہی۔ جب دھن کی آواز بند ہوئی، انائزہ نے آنکھیں کھولیں تو روحان سہما ہوا اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کیا یہی وہ شخص تھا؟ انائزہ نے دل میں سوال کیا اور پھر روحان کے ہاتھوں کو دیکھا۔ وہ ایک ہاتھ میں سیلو پکڑے کھڑا تھا۔ انائزہ کے دل کو ٹھیس لگی۔ کاش وہ شخص بھی عام انسانوں کی طرح ہوتا، جو اس سے ڈرنے کے بجائے اس سے محبت کرتا۔ وہ اسے بنا کچھ کہے مڑی اور گھر میں داخل ہو گئی۔ دوپہر ہو چکی تھی مگر انائزہ نے آج روحان کے ساتھ ایک لفظ بھی بات نہیں کی تھی۔ وہ چور نظروں سے انائزہ کو دیکھتا رہا۔ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ کوئی بات ہے جس کی وجہ سے وہ آج خاموش ہے، مگر اس سے خود پوچھنے کی روحان میں ہمت نہیں تھی۔ انائزہ کو آج اپنے پاپا کی بہت یاد آ رہی تھی۔ جب سے وہ یہاں آئی تھی انہوں نے ایک بار بھی کال نہیں کی تھی۔ ایک تو انہوں نے اس قسم کے انسان کے ساتھ انائزہ کو باندھ دیا تھا جو اس سے بات تک نہیں کرتا تھا۔ دوسرا انہوں نے خود بھی رابطہ نہیں کیا۔ وہ لاؤنج میں صوفے سے ٹیک لگائے بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی کہ رات کو لیٹ سونے کی وجہ سے اس پہ نیند کا غلبہ طاری ہوا۔ روحان نے کمرے کا دروازہ کھول کر انائزہ کو دیکھا تو اسے سوتا پایا۔ وہ آس پاس نظریں پھیرتا بے آواز قدموں سے ایک ایک سیڑھی اترتا ہوا صوفے کے قریب کھڑا ہوا اور اسے دیکھنے لگا۔ اسے وہ سوئی ہوئی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس وقت روحان کو اس کے سوئے ہوئے ہونے کی وجہ سے ڈر بھی نہیں لگ رہا تھا۔ وہ خوبصورت سبز آنکھوں سے اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ وہ آج پہلی بار اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے انائزہ کی گھنی اور اوپر کی جانب مڑی ہوئی پلکوں کو دیکھا، پھر اس کی پتلی ناک کو، پھر اس کے گول شیپ کے پنک ہونٹوں کو دیکھنے لگا۔ وہ اس کے قریب چہرہ کیے دیکھ رہا تھا کہ انائزہ نے اپنی آنکھیں کھولی۔ روحان اچانک ڈر کے پیچھے ہوا اور معصوم سا بنا سیڑھیوں کا رخ کر گیا۔ انائزہ اس کی اس حرکت پر اسے حیرت سے دیکھتی رہی۔ انائزہ وارڈروب میں کپڑوں کی سیٹنگ کر رہی تھی جب کمرے کا دروازہ کھٹکا۔ آ جائیں، انائزہ بولی۔ بیگم صاحبہ آپ کا کھانا ٹیبل پہ لگا دیا ہے۔ عقیلہ ہاتھ میں روحان کا کھانا لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ انائزہ نے پیچھے مڑ کے اس کی طرف دیکھا، پھر روحان کی طرف دیکھا۔ وہ سہما ہوا سر نیچے جھکائے بیٹھا تھا۔ روحان کا کھانا لے جاؤ، آج وہ ٹیبل پہ کھانا کھائے گا، انائزہ نے کہا تو عقیلہ اور روحان دونوں نے ہی تیزی سے اس کی طرف دیکھا۔ جی مگر روحان بابا نے کبھی ٹیبل پر کھانا نہیں کھایا۔ تو کوئی بات نہیں، آج کھا لے گا، وہ لاپرواہی سے بولی۔ روحان کو جان کے لالے پڑے، یہ سوچ سوچ کر کہ وہ کیسے باہر کھلے عام بیٹھ کے انائزہ کے ساتھ کھانا کھائے گا۔ عقیلہ دروازہ بند کرتے ہوئے چلی گئی۔ اٹھو روحان، ہمیں نیچے ٹیبل پہ جانا ہے۔ انائزہ اب اپنے کام سے فارغ ہو چکی تھی۔ روحان بغیر کوئی رد عمل کیے خاموش بیٹھا رہا۔ روحان، اس کے دوبارہ پکارنے پر روحان نے آہستہ سے سبز آنکھیں اٹھا کے انائزہ کی طرف دیکھا۔ چلو، اس نے باہر کی طرف اشارہ کیا۔ روحان نے نفی میں سر ہلایا۔ انائزہ نے آنکھیں کھولے اس کی طرف دیکھا۔ تم اٹھتے ہو یا میں آ کے زبردستی اٹھاؤں؟
اس نے دھمکی لگائی۔ روحان ڈرتا سہما بیڈ سے اٹھ کے کھڑا ہوا۔ اس نے اپنی شکل بالکل کسی ناراض بچے کی طرح بنا لی۔ انائزہ باہر نکلی، وہ بھی آہستہ سے اس کے پیچھے چلنے لگا۔ ٹیبل پر پہنچ کر انائزہ کرسی کھسکائے بیٹھی اور روحان اس سے دور سب سے آخر والی کرسی پہ بیٹھ گیا۔ اف! انائزہ کو اس کا ڈرنا غصہ دلاتا تھا۔ وہ خود ہی اٹھ کے روحان کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھ گئی۔ روحان کی آنکھیں اسے اپنے اتنا قریب بیٹھتے دیکھ کے خوف سے پھیلیں۔ انائزہ نے اس کی اس حرکت کو نظر انداز کیا اور کھانا ڈالنے لگی۔ اس نے ایک پلیٹ روحان کی طرف بڑھائی، ایک اپنے سامنے رکھی۔ انائزہ نے کھانا شروع کیا اور روحان ابھی تک ویسے ہی بت بنا بیٹھا رہا۔ 2 منٹ تک روحان کو ویسے ہی بیٹھا دیکھ کے انائزہ نے ضبط سے آنکھیں بند کی۔ کھانا کیوں نہیں کھا رہا ہے؟ اس نے تلخ لہجے میں پوچھا۔ روحان پریشان سا خاموش بیٹھا رہا۔ انائزہ نے نوالا بنا کے اس کی طرف بڑھایا۔ روحان نے سہمی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ انائزہ نے اپنے چہرے کے تاثرات نرم کیے تو روحان نے اس کے ہاتھ سے نوالا کھا لیا۔ نوالا کھاتے وقت روحان کے ہونٹ انائزہ کی انگلیوں کو چھو گئے۔ ایک احساس اس کے اندر جاگا، مگر اس نے جلد ہی اپنا دھیان کھانے میں لگایا۔ اب روحان آرام سے کھانا کھا رہا تھا۔ انائزہ کی نظر اس کے نچلے ہونٹ کے پاس تل پر پڑی، جو کھانے کی وجہ سے آئلی ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ کے انگوٹھے سے اس کا ہونٹ صاف کیا تو روحان کا چلتا ہوا منہ بند ہوا۔ وہ ہاتھ میں نوالا لیے بت بنا بیٹھا تھا۔ کھانا کھاؤ، انائزہ نرمی سے بولی۔ روحان نے بمشکل حلق سے نوالا اتارا اور پانی پینے لگا۔ عقیلہ نے کچن سے روحان کی طرف دیکھا۔ وہ اسے دیکھ کے خوش ہوئی تھی۔ آج پہلی بار وہ کمرے سے باہر ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھا رہا تھا۔ کھانا ختم ہونے کے بعد انائزہ اٹھی اور روحان وہیں بیٹھا رہا۔ ہر بات کہہ کے کروانی ضروری ہے کیا؟ اس کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ روحان اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے اٹھا اور اس کے ساتھ کمرے کی طرف چلنے لگا۔ عقیلہ ٹیبل سے برتن اٹھانے لگی۔ وہ مسکراتے ہوئے روحان اور انائزہ کو سیڑھیاں چڑھتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ لیٹنے کے کچھ دیر بعد روحان نیند کی وادی میں گم ہو گیا، مگر انائزہ ابھی بھی جاگ رہی تھی۔ اس نے لیمپ آن کیا اور تکیے کے نیچے سے ڈائری نکالی۔ ماضی 15/10/1991۔ آج میری شادی کو 1 ہفتہ رہ گیا ہے۔ ساری تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں۔ شہزادی کی تو خوشی کی حد نہیں، وہ تو ناچنے کی تیاری میں کھانا پینا سب کچھ بھول چکی ہے۔ راحیل جمال رانا حویلی میں داخل ہوا۔ صفیہ بیگم کے ساتھ مریم اور شہزادی برآمدے میں بیٹھی کڑھائی کر رہی تھیں۔ السلام علیکم چچی جان۔ اس کو اچانک دیکھ کے شہزادی چونک اٹھی۔ ارے راحیل، تم کب آئے؟ صفیہ بیگم اسے یوں اچانک آتا دیکھ کر حیران ہوئی۔ بس چچی جان آپ کی بہت یاد ستا رہی تھی تو سوچا یہ کون سا بڑی بات ہے، ابھی دیدار کر آتا ہوں۔ اس کا اشارہ شہزادی کی طرف تھا۔ اس کی معنی خیز بات سے شہزادی کے ہاتھ میں سوئی چبھ گئی۔ راحیل کی نظریں تیزی سے اس کی طرف اٹھیں۔ کیا ہو گیا شہزادی، دھیان کدھر ہے تمہارا؟ صفیہ بیگم نے کہا۔ کہیں نہیں امی جان، اچانک ہو گیا۔ اچھا جاؤ راحیل کے لیے چائے بنا کے لاؤ، صفیہ بیگم نے کہا تو شہزادی اٹھ کے کچن کی جانب چل پڑی۔ اور بھابھی جان کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ وہ بتیسی دکھاتا ہوا بولا۔ ٹھیک ہوں، تم بتاؤ کیسے ہو؟ مریم اس کے انداز پہ مسکرانے لگی۔ ارے میں تو آپ کے سامنے ہوں، اس نے بازو پھیلائے۔ کبھی سنجیدہ بھی ہو جایا کرو، ایسی ہی حرکتیں کرتے رہے تو کسی نے اپنی بیٹی نہیں دینی، صفیہ بیگم مسکراتے ہوئے بولی۔ ارے چچی جان چھوڑیں آپ، لڑکیاں بہت ہیں۔ اس نے کچن کی کھڑکی کی طرف کنکھیوں سے دیکھا، جہاں شہزادی چائے بناتی ہوئی اسے دکھائی دے رہی تھی۔ بڑے بدلے حاض ہو راحیل، میں لگاتی ہوں دردانہ آپا کو تمہاری شکایت، استغفر اللہ۔ ارے چچی جان کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ مجھ جیسا معصوم بھی بھلا آپ نے کہیں دیکھا ہوگا؟ وہ بہانے سے اٹھ کے صفیہ بیگم کی چارپائی پہ بیٹھا اور ان کے کندھے دبانے لگا۔ اسی دوران اس نے مریم کی طرف ایک کاغذ کا ٹکڑا پھینکا اور اشارے سے ارسم بھائی کہا۔ مریم نے اسے اپنے دوپٹے کے نیچے چھپایا اور چارپائی سے اٹھ کے اپنے کمرے کی جانب چل دی۔
چل ہٹ شرارتی، صفیہ بیگم نے اس کے ہاتھ پہ تھپکی لگائی۔ مریم نے کمرے میں آ کے کاغذ کا ٹکڑا کھولا۔ آج رات 11 بجے تمہارے گھر کی چھت پہ تمہارا انتظار کروں گا، آنا ضرور، تمہارا ارسم۔ مریم کا دل دھڑکنے لگا۔ وہ آج تک ارسم سے اکیلے میں نہیں ملی تھی۔ اسی ہفتے ان کی شادی تھی، پھر ارسم کو ملنے کی کیا ضرورت آن پڑی؟ وہ پریشان سی سوچنے لگی۔ اس کے لیے اکیلے میں ملنا اتنا آسان نہیں تھا۔ رات کے 11 بجے مریم نے ایک نظر سوئی ہوئی شہزادی کی طرف دیکھا، پھر بے آواز اٹھنے کی کوشش کی۔ اسے اپنے ہاتھ پاؤں کانپتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ اس طرح کا کام وہ پہلی بار کرنے چلی تھی۔ کمرے سے نکل کر اس نے پوری حویلی میں نظر دوڑائی۔ ہر طرف سناٹا تھا۔ ایک بار تو مریم پہ خوف طاری ہونے لگا، پھر ہمت کرتے ہوئے سیڑھیوں کی جانب بڑھی۔ حویلی کی چھت کافی وسیع تھی۔ مریم پہنچ کے ارسم کو تلاش کرنے لگی۔ اسے دور کونے میں ارسم دکھائی دیا۔ وہ اسے اشارے سے اپنے پاس بلا رہا تھا۔ مریم کانپتے ہوئے جسم کے ساتھ اس کے پاس پہنچی۔ ارسم، اس نے پکارا۔ ارسم اس کے پاس آ کر کھڑا ہوا۔ اس نے مریم کو غور سے دیکھا۔ سنہری کمر تک آتے بال چاند کی روشنی میں چمک رہے تھے۔ سفید دودھ جیسی رنگت، سبز خوبصورت آنکھیں، ہونٹ کے نیچے سیاہ تل۔ وہ اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ مجھے معلوم تھا کہ تمہارے لیے یہ مشکل ہے، مگر پھر بھی یقین تھا کہ تم آؤ گی۔ وہ مسکرایا۔ مگر آپ اس طرح میرے گھر کیوں آئے ہیں؟ ایسی کیا بات ہے؟ بس یہ بات ہے کہ پورا 1 ہفتہ میں تمہیں دیکھے بغیر نہیں گزار سکتا مریم۔ مریم نے شرم سے چہرہ جھکایا۔ ارسم، آپ کو ایسے نہیں آنا چاہیے تھا۔ کیا کروں، دل کے ہاتھوں مجبور تھا۔ مریم، اس نے پکارا۔ جی، جواب ملا۔ ہم نے کبھی ایک دوسرے کو کچھ کہا نہیں ہے، آج تک صرف آنکھوں کی زبان سے ہی بات کی ہے۔ میں آج سننا چاہتا ہوں تمہارے منہ سے کہ تم کتنا چاہتی ہو مجھے۔ شرم سے مریم کا چہرہ لال گلابی ہونے لگا۔ ارسم، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ بمشکل بول پائی تھی۔ عادت ڈال لو، شادی کے بعد صرف باتیں ہی نہیں کروں گا۔ ارسم کی بات پہ مریم نے چھم چھم کرتی چوڑیوں والے ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپایا۔ اس کی اس ادا پہ ارسم مسکرانے لگا۔ ابھی سے شرما گئی۔ ارسم، ایسے مت کہے نا، ورنہ میں چلی جاؤں گی۔ اس نے ابھی تک اپنے ہاتھ چہرے سے نہیں ہٹائے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، بس ایک بار کہہ دو تمہیں مجھ سے محبت ہے۔ ارسم نے ابھی بھی موضوع نہیں بدلا تھا۔ ارسم، مریم کا دل چاہا وہ کہیں ایسی جگہ چھپ جائے جہاں ارسم اسے دیکھ نہ سکے۔ ارسم اس کے شرمانے پہ مسکرانے لگا۔ اچھا بابا، جا رہا ہوں میں، ہٹا لو ہاتھ۔ نہیں، پہلے آپ جائیں، پھر میں اپنے چہرے سے ہاتھ ہٹاؤں گی۔ ٹھیک ہے، جیسے تم کہو۔ وہ مسکراتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ ارسم، آپ چلے گئے؟ مریم کے ہاتھ ابھی بھی اس کے چہرے پر تھے۔ ارسم کا جواب نہ ملنے پہ اس نے اپنے چہرے سے ہاتھ ہٹائے تو وہ جا چکا تھا۔ مریم نے دل پہ ہاتھ رکھ کے شکر ادا کیا۔ وہ نیچے جانے کے لیے مڑی تو اسی سائے کو چھت پر پایا۔ مریم کے پاؤں وہیں جم گئے۔ اس نے اپنی سبز آنکھیں آس پاس گھما کے دیکھا۔ اسے نظر نہیں آیا کہ وہ شخص کہاں کھڑا ہے جو اس کا سایہ حویلی کی چھت پہ پڑ رہا ہے۔ سائے نے تھوڑی حرکت کی تو مریم نے اپنی چیخ نکل جانے کے ڈر سے منہ پر ہاتھ رکھا۔ اس سائے نے پھر سے وہی اشارہ کیا۔ اپنی شہادت والی انگلی اٹھائی، پھر ہاتھ سینے پہ رکھا۔ ایک تو رات کا وقت، دوسرا وہ سایہ۔ مریم کے لیے اب اپنے پاؤں پہ کھڑے رہنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ وہ سایہ اپنی بات کر کے غائب ہوا تو مریم بنا وقت ضائع کیے نیچے بھاگ گئی۔ انائزہ ڈائری پڑھتے پڑھتے خوفزدہ ہونے لگی تو اس نے ڈائری بند کر کے تکیے کے نیچے رکھی۔ اس نے روحان کی طرف دیکھا، وہ اس کی طرف کمر کیے ہوئے لیٹا تھا۔ انائزہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر کھسک کے اس کے قریب ہوئی۔ اس نے آہستہ سے روحان کو کندھے سے پکڑ کے سیدھا کیا۔ وہ ابھی بھی گہری نیند میں تھا۔ انائزہ ہاتھ پہ سر ٹکائے اسے دیکھنے لگی۔ تم کتنے خوبصورت ہو،
بالکل اپنی ماں کی طرح، اور سوتے ہوئے تو اور بھی خوبصورت لگتے ہو، بے عیب صورت، بے عیب سیرت۔ وہ دل میں اس سے باتیں کر رہی تھی۔ جس وقت تم پرسکون سوتے ہو اس وقت مجھے تم سے محبت کا احساس ہوتا ہے، جیسے اس وقت۔ اس نے روحان کے دل پہ ہاتھ رکھا جو دھک دھک کر رہا تھا۔ اس کی نظر پھر سے روحان کے ہونٹ کے تل پر پڑی۔ بے ساختہ اس کا ہاتھ اس کے ہونٹوں کی طرف بڑھا۔ اس نے ایک انگلی سے اس چھوٹے سیاہ تل کو چھوا، پھر اس نے روحان کی بند آنکھوں کو دیکھا۔ وہ آہستہ سے اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب لائی اور نہایت نرمی سے اس کے تل کو چوم لیا۔ اس دوران اس کے ہونٹوں نے روحان کے نچلے لب کو بھی چھو لیا تھا۔ روحان کی نیند میں خلل پیدا ہوا تو وہ اس سے پیچھے ہو کے لیٹ گئی۔ نیند میں روحان نے انائزہ کی طرف رخ کیا اور اس کی گردن میں چہرہ چھپا لیا۔ انائزہ کی دھڑکن اتنے زور و شور پہ تھی کہ اس کی سماعت اپنے دل کی دھڑکن کو سن سکتی تھی۔ بیگم صاحبہ، آج یکم ہے، روحان بابا کا ہر پہلی تاریخ پر ڈاکٹر سے چیک اپ ہوتا ہے۔ انائزہ کچن میں آئی تو عقیلہ نے اسے بتایا۔ کس چیز کا چیک اپ؟ انائزہ نے پانی کا گلاس بھر کے ہونٹوں سے لگایا۔ جی وہ روحان بابا کو جو بیماری ہے اس کا۔ عقیلہ سر جھکائے بولی۔ کتنے بجے جانا ہے؟ جی جانا کہیں نہیں ہے، ڈاکٹر یہاں آئے گا۔ ہاں لیکن آج ڈاکٹر یہاں نہیں آئے گا بلکہ روحان خود ڈاکٹر کے پاس جائے گا۔ وہ گلاس شیلف پہ رکھتے ہوئے کچن سے باہر نکلی۔ مگر انائزہ اس کی بات سنے بغیر کچن سے باہر نکل گئی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو روحان وارڈروب سے اپنے لیے ڈریس دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایک سادہ سی پینٹ شرٹ نکال کے ہاتھ میں پکڑی۔ کیا کر رہے ہو؟ انائزہ نے دیکھنے کے باوجود پوچھا۔ روحان نے پیچھے مڑ کے انائزہ کی طرف دیکھنے کی جرت نہیں کی اور بڑے آرام سے واش روم کی جانب چلنے لگا۔ رکو! انائزہ اس کی دیدہ دلیری پہ حیران تھی۔ روحان کے قدم رکے۔ انائزہ اس کے قریب آ کے کھڑی ہوئی۔ اس کے ہاتھ سے ڈریس پکڑا۔ روحان خاموش کھڑا رہا۔ انائزہ نے وارڈروب سے کچھ ڈریسز نکال کے دیکھے۔ اس نے بلو شرٹ اور بلیک پینٹ نکال کے وارڈروب کو بند کیا۔ یہ لو۔ اس نے روحان کے ہاتھ میں ڈریس تھمایا۔ ہم آج باہر جا رہے ہیں، تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہے۔ باہر جانے کا سنتے ہی روحان کی سبز آنکھیں خوف سے پھیلنے لگی۔ کیا ہوا؟ انائزہ اسے گھورنے کے انداز میں دیکھنے لگی۔ روحان خاموش رہا مگر انائزہ کے بدلتے تیور دیکھ کے وہ خوفزدہ ہونے لگا۔ اور تم میری بات کا جواب کیوں نہیں دیتے ہو؟ 1 ہفتہ ہونے والا ہے مجھے یہاں آئے، اور شادی کی پہلی اور منحوس رات کو ہی بس تمہاری آواز سنی تھی۔ اس کے بعد آج تک تمہیں بولتے نہیں دیکھا۔ انائزہ کو اس کا ڈرنا پھر سے غصہ دلا گیا تھا۔ روحان اسے یوں غصے میں بولتا دیکھ کے 2 قدم پیچھے ہٹا۔ انائزہ اپنے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے انگلیوں سے مسلنے لگی۔ اوکے جاؤ، اب کھڑے کیوں ہو؟ وہ بغیر اس کی طرف دیکھے بولی۔ روحان جلدی سے واش روم میں گھس گیا اور وہ بیڈ پہ بیٹھی اپنی قسمت پہ افسوس کرنے لگی۔ ایک یہی نمونہ بچا تھا میرے لیے، وہ زیر لب بڑبڑائی۔ انائزہ کے ساتھ ڈاکٹر روحان کے کمرے میں داخل ہوا تو روحان اسے دیکھتے ہی خوفزدہ ہونے لگا۔ ہیلو روحان، کیسے ہو؟ ڈاکٹر پیار سے بولا۔ روحان بیڈ سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ انائزہ اسے دیکھ کے پریشان ہونے لگی۔ روحان، یہ وہی ڈاکٹر ہیں جو ہر ماہ تمہارا چیک اپ کرتے ہیں۔ پہلے بھی کرواتے ہو نا ان سے چیک اپ، تو آج بھی کروا لو۔ روحان نے نفی میں سر ہلایا۔ روحان، ادھر آ کے بیٹھو آرام سے۔ انائزہ کو پھر سے غصہ آنے لگا۔ وہ کانپتا ہوا لگاتار نفی میں سر ہلانے لگا۔ وہ آہستہ آہستہ آواز میں نہیں بول رہا تھا۔ انائزہ اس کے پاس جانے لگی تو روحان بھاگ کے صوفے کے پیچھے چھپا اور رونے لگا۔ انائزہ کو اپنی شادی کی پہلی رات یاد آئی جب وہ اسی طرح اس سے چھپ کے صوفے کے پیچھے بیٹھا رو رہا تھا۔ اب صحیح معنوں میں وہ پریشان ہوئی تھی۔ روحان، وہ نہایت پیار سے بولی۔ روحان نے بھیگی پلکیں اٹھا کے اس کی طرف دیکھا۔ میں ہوں نا، تمہیں ڈاکٹر کچھ نہیں کریں گے۔ روحان نے نظریں نیچی کیں اور موٹے موٹے آنسو اس کی آنکھوں سے پھسل رہے تھے۔ انائزہ نے اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا۔ روحان، آ جاؤ۔ روحان کپکپاتا ہوا اسے دیکھ رہا تھا۔ میری خاطر؟
انائزہ پھر پیار سے بولی۔ اس نے انائزہ کا ہاتھ تو نہیں پکڑا مگر آہستہ سے صوفے کے پیچھے سے نکل کے کھڑا ہو گیا۔ ڈاکٹر اسے دیکھ کے حیران ہوا۔ بیڈ پہ لیٹ جاؤ، انائزہ نے کہا۔ وہ اپنے ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف کرتا ہوا بیڈ پہ لیٹ گیا۔ ڈاکٹر اس کے پاس آیا تو روحان نے زور سے اپنی آنکھیں بھینچ لیں۔ اس کا کپ کپاتا جسم اس کے قابو میں نہیں تھا۔ ڈاکٹر نے کچھ دیر لگا کے اس کا چیک اپ کیا اور انائزہ کو اشارہ کرتا کمرے سے باہر آیا۔ روحان نے آنکھیں کھولیں اور لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ انائزہ ڈاکٹر کو گیٹ تک چھوڑنے آئی۔ ڈاکٹر، روحان کی یہ بیماری کب تک ہے؟ میرا مطلب ہے اس کے ٹھیک ہونے کے کتنے % چانسز ہیں؟ دیکھیے، بات دراصل یہ ہے کہ روحان کو یہ بیماری اب کی نہیں ہے بلکہ جب وہ ماں کے پیٹ میں تھا تب سے ہے، اس لیے اس کا ختم ہونا آسان نہیں ہے۔ انائزہ کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ اگر روحان کبھی بھی نارمل نہ ہو سکا تو وہ یہ سوچ کے پریشان ہونے لگی۔ ہاں، ایک بات ہے، میں نے اس بار روحان میں کچھ بہتری نوٹ کی ہے، جیسے کہ اس نے آپ کی بات مان لی، ورنہ مجھے اکثر اسے بے ہوش کر کے اس کا چیک اپ کرنا پڑتا تھا۔ آج پہلی بار اس نے مجھ سے اپنے ہوش و حواس میں اپنا چیک اپ کروایا ہے۔ اس بیماری میں مریض سے غصے سے ہرگز نہیں پیش آنا چاہیے، اس سے پیار سے، نرمی سے بات کرنی چاہیے۔ آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا، جب تک آپ اسے غصے سے کہتی رہیں اس نے آپ کی بات نہیں مانی، اور جیسے ہی آپ نے تھوڑی سی نرمی برتی تو اس نے آپ کی بات مان لی۔ تو کیا اگر میں اس کے ساتھ اپنا رویہ نرم رکھوں تو وہ ٹھیک ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے، مگر آپ کو ثابت قدم رہنا ہوگا، کیونکہ یہ بیماری اتنی آسانی سے جانے والی نہیں ہے۔ میں پوری کوشش کروں گی، انائزہ نے کہا تو ڈاکٹر گیٹ سے باہر نکل گیا۔ انائزہ رات دیر تک کمرے میں نہ گئی تاکہ روحان کو خود ہینڈل کر سکے۔ رات کا کھانا اس نے روحان کے کمرے میں بھیج دیا تھا۔ خود ٹیبل پہ کھانا کھانے لگی۔ کھانے سے فارغ ہو کے اس نے ٹائم دیکھا تو 8 بج رہے تھے۔ وہ اپنے کمرے کی جانب چل دی۔ کمرے کا دروازہ کھول کے اندر داخل ہوئی تو لائٹ آف تھی۔ اس نے بٹن کی طرف ہاتھ بڑھا کے لائٹ آن کی۔ روحان سر سے پاؤں تک کمفرٹر میں چھپا ہوا تھا۔ اس نے کھانے کے برتن دیکھے تو آدھا کھانا کھایا ہوا تھا۔ انائزہ نے سائڈ ٹیبل سے لیمپ آن کیا اور لائٹ آف کر دی۔ وہ اپنی جگہ پہ لیٹی ہوئی روحان کو دیکھنے لگی۔ پتہ نہیں یہ سو رہا ہے یا نہیں، انائزہ نے دل میں سوچا۔ کچھ دیر لیٹے رہنے کے بعد جب روحان نے کوئی حرکت نہ کی تو اسے یقین ہوا کہ وہ سو رہا ہے۔ اس نے تکیے کے نیچے سے ڈائری نکال کے کھول لی۔ ماضی 22/10/1993۔ آج میری مہندی ہے۔ جمال رانا حویلی روشنیوں سے جگمگا رہی ہے۔ گھر مہمانوں سے بھرا ہے۔ شہزادی ہاتھوں پہ مہندی لگائے پورے گھر میں بھاگتی پھر رہی تھی۔ ناچ ناچ کر اسے اپنا بھی ہوش نہیں رہا تھا۔ مریم نے پیلے رنگ کی کرتی شلوار پہنی ہوئی تھی، سر پہ سبز دوپٹہ اوڑھے وہ ہاتھوں پہ مہندی لگوا رہی تھی۔ ارے میری پیاری آپی، صبح آخر وہ دن آ ہی گیا جس کا آپ کو کب سے انتظار ہے۔ شہزادی بتیسی نکالتے ہوئے اسے چھیڑنے لگی۔ شہزادی، مریم نے اسے آنکھیں دکھائیں کیونکہ کمرے میں آس پاس ہمسایوں کی لڑکیاں بھی موجود تھیں۔ شہزادی نے منہ کو تالا لگایا اور مریم کی مہندی دیکھنے لگی۔ دولہے کا کیا نام ہے؟ مہندی والی لڑکی نے پوچھا۔ ارسم، مریم سے پہلے شہزادی بولی۔ اس نے مہندی میں چھپا کے ارسم لکھ دیا۔ اچانک سے پورے گھر کی لائٹ آف ہو گئی۔ یہ کیا، لائٹ کیسے چلی گئی؟ مریم نے کہا۔ میں باہر سے لالٹین لے کے آتی ہوں آپی۔ شہزادی کمرے سے باہر نکلی۔ باہر چاند کی روشنی تھی۔ کمرے میں اندھیرا ہونے کی وجہ سے ایک ایک کر کے سبھی لڑکیاں باہر نکل گئیں۔ پتہ نہیں شہزادی کہاں رہ گئی۔ مریم اکیلی کمرے میں بیٹھی تھی۔ اسے کمرے میں کسی کے ہونے کا احساس ہوا۔ شہزادی، اس نے پکارا۔ آگے سے کوئی جواب نہ ملا۔ کمرے کا دروازہ بند ہوا تو مریم چونک گئی۔ شہزادی، یہ تم ہو کیا؟ آگے سے مکمل خاموشی تھی۔ دیکھو، مجھے ابھی بتا دو، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ مریم کا ہاتھ کسی نے پکڑا۔ خوف کی لہریں اس کے جسم میں دوڑنے لگیں۔ کون ہے؟ اسے کسی کے سانس لینے کی آواز آ رہی تھی۔
اسے اپنے ہاتھ پہ کچھ محسوس ہونے لگا، جیسے کوئی اس کے ہاتھ پہ کوئی چیز مسل رہا ہو۔ کون ہے؟ وہ پھر سے ہمت کر کے بولی۔ میری۔ اس نے سرگوشی میں اس کا نام پکارا۔ مریم کا جسم کانپنے لگا۔ کون ہو تم؟ شش۔ آگے سے سرگوشی ہوئی۔ اب مریم کے لیے واقعی ایک لفظ بھی بول پانا ناممکن تھا۔ کچھ دیر بعد وہ سایہ مریم سے دور ہو گیا۔ مریم ابھی سکتے کی حالت میں بیٹھی تھی کہ لائٹ آن ہوئی۔ کمرے کا دروازہ کھلا۔ مریم نے اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھا تو دونوں ہاتھوں کی مہندی مسلی جا چکی تھی۔ پھر اس نے پاس پڑے مہندی کے تھال کو دیکھا جس میں سے مہندی اٹھائی گئی تھی۔ شاید اس نے وہاں سے مہندی لے کے مریم کے ہاتھوں پہ مسل دی تھی۔ اب تو ارسم کا لکھا نام بھی پہچانا نہیں جا رہا تھا۔ اپنے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے مریم کے ہاتھ کانپنے لگے۔ شہزادی کمرے میں داخل ہوئی۔ آپی یہ کیا ہوا؟ مہندی کیسے خراب ہو گئی؟ وہ حیران ہوئی۔ پتہ نہیں شہزادی، کچھ دنوں سے میرے ساتھ عجیب سی چیزیں ہو رہی ہیں۔ خوف مریم کی آنکھوں سے واضح تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ شہزادی نے پوچھا۔ شہزادی رات کو 2 بار مجھے کسی کا سایہ دکھائی دیا اور وہ مجھ سے اشاروں میں کچھ کہہ رہا تھا۔ میں نے کسی کو کچھ بتایا نہیں کہ سب پریشان ہو جائیں گے، اور ویسے بھی وہ جو بھی تھا وہ میرے سامنے نہیں آیا، مگر کیا بتائیں؟ مگر آج وہ میرے سامنے آیا ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے۔ جہاں تم بیٹھی ہو وہ یہاں بیٹھا تھا۔ اس نے میرے ہاتھوں کو پکڑا تھا اور اس کی سانسوں کی آواز میں سن سکتی تھی۔ دیکھو اس نے میری مہندی کا کیا حال کر دیا۔ مریم پریشانی سے رونے لگی۔ آپ پریشان مت ہو، اللہ سب خیر کرے گا۔ شہزادی بھی پریشان تھی، مگر مریم کو حوصلہ دینا اس نے ضروری سمجھا۔ نہیں، مجھے لگتا ہے وہ ضرور کچھ نہ کچھ کرے گا۔ مجھے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا ہے۔ آپ ایسا مت سوچیں، اللہ پہ بھروسہ رکھیں، سب ٹھیک ہوگا۔ اور اٹھیں آپ، یہ ہاتھ دھو کے آئیں۔ مریم سوچ میں گم وہیں بیٹھی رہی۔ شہزادی نے اسے بازو سے پکڑ کے اٹھایا اور اس کے ہاتھ دھلوائے۔ اگلے دن بارات جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ آج تو ارسم وقت سے پہلے ہی تیار ہو گیا تھا۔ دردانہ بیگم ارسم کی نظر اتار رہی تھیں جب کمرے میں راحیل داخل ہوا۔ اس غریب کی بھی نظر اتار لے کوئی۔ تیری میری ایک ہی بات ہے، ارسم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ تو ہے بھائی جان۔ راحیل ارسم کے گلے لگا۔ اچھا اب دونوں ایک ساتھ کھڑے ہیں تو اکٹھے ہی نظر اتار لیتی ہوں، دردانہ بیگم بولی۔ رکو بھائی رکو، کمرے میں کمال صاحب داخل ہوئے۔ وہ بھی ان دونوں کے ساتھ آ کے کھڑے ہو گئے۔ لو بھائی میری بھی نظر اتار دو۔ دردانہ بیگم کی ہنسی چھوٹی۔ ارسم اور راحیل بھی اپنی ہنسی دبانے لگے۔ ایسا کیا کہہ دیا میں نے؟ کمال صاحب بھویں اچکائے انہیں دیکھنے لگے۔ کمال صاحب، اس عمر میں آپ کو کس نے نظر لگانی؟ دردانہ بیگم بمشکل اپنی ہنسی روکتے ہوئے بولی۔ کیوں بھائی، مجھے کوئی نظر نہیں لگا سکتا کیا؟ وہ ہے نا ماسی بشیرہ کی دھی نذیرہ، روز مجھے چھپ چھپ کے دیکھتی ہے۔ کمرے میں سب دردانہ بیگم، ارسم اور راحیل سب کے کہے گونجنے لگے تھے۔ دردانہ بیگم نے اپنی ہنسی پہ قابو پاتے ہوئے ان کی نظر اتاری تھی۔ باہر سے بینڈ باجوں کی آواز پہ سبھی بچے بارات دیکھنے کے شوق میں جمال رانا حویلی کے باہر جمع ہو گئے۔ شہزادی بھاگتی ہوئی گیٹ پہ آئی اور باراتیوں کی گاڑیوں کو دیکھنے لگی۔ پچھلی گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ اسے راحیل دکھائی دیا۔ شہزادی نے اس کی طرف دیکھا تو راحیل کی نظریں بھی اچانک گیٹ کی طرف اٹھیں۔ شہزادی کو اپنی طرف دیکھتا پا کے اس نے ایک آنکھ بند کی۔ شرم کے مارے شہزادی واپس گھر کے اندر بھاگ آئی۔ آپی بارات آ گئی، وہ اونچی آواز میں چلاتی ہوئی مریم کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ اف شہزادی کیا ہو گیا؟ آہستہ بولو، میرے کان پھٹ جائیں گے۔ مریم کھڑی ہوئی۔ سرخ رنگ کا لہنگا خوبصورت کڑھائی کے ساتھ سفید اسٹون سے سجایا گیا تھا۔ سلیقے سے سر پہ دوپٹہ اٹکائے سونے کے زیورات سے لدی وہ دلہن بنی ہوئی خوبصورتی کی ہر حد کو پار کر چکی تھی۔ آپی آپ کو نہیں پتا میں کتنی خوش ہوں۔ وہ مریم کا ہاتھ پکڑے گھومنے لگی۔ شہزادی چھوڑو مجھے، میں نے لہنگا پہنا ہوا ہے، میں گر جاؤں گی۔ شہزادی نے اسے چھوڑا اور شیشے میں خود کو دیکھنے لگی۔
آپ ہی بتائیں میں کیسی لگ رہی ہوں؟ گول چہرہ، ہلکی سی ابھری ہوئی موٹی آنکھیں، ننھی سی ناک اور گلابی چھوٹے ہونٹ۔ وہ خوبصورت تو تھی مگر مریم سے بہت کم۔ کیا بات ہے، آج کل خوش بھی بہت نظر آ رہی ہو، اور آئینہ بھی دیکھا جا رہا ہے۔ مریم کو اس پہ شک ہوا۔ نہیں نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ دیکھو تمہاری زبان لڑکھڑا رہی ہے، اس کا مطلب تم جھوٹ بول رہی ہو۔ چلو بتاؤ کون ہے وہ؟ مریم مدعے پہ آئی۔ ہاں پی شہزادی بتاؤ۔ آپی وہ راحیل، اس نے کہہ کے چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپایا۔ مریم کو راحیل کا نام سن کے اچھا لگا، کیونکہ راحیل خود بھی ایک تعلیم یافتہ اچھا لڑکا تھا۔ تو یہ بات ہے۔ مریم مسکرائی۔ شہزادی نے ہاتھ چہرے سے ہٹائے، اس کے رخسار سرخ ہو رہے تھے۔ ہاں پی آپ ہماری مدد کریں گی نا؟ بالکل کروں گی میری چھٹکی، ابھی وقت تو آنے دو۔ ہائے آپی آپ کتنی پیاری ہو۔ وہ مریم کے گلے سے لگی۔ بس بس اتنی جذباتی مت بنو، مریم نے ہنستے ہوئے کہا۔ اچھا میں باہر جا رہی ہوں مہمانوں کے پاس، وہ کہتی ہوئی وہاں سے بھاگ گئی۔ شہزادی گلاسوں میں ٹھنڈے جوس کی ٹرے لیے کمرے میں داخل ہوئی، جہاں دونوں خاندان اکٹھے بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ باری باری سب کو جوس دینے کے بعد اس نے راحیل کے آگے ٹرے کی۔ راحیل نے گلاس اٹھاتے ہوئے ٹرے میں ایک چھوٹی سی پرچی رکھ دی۔ شہزادی نے ادھر ادھر دیکھا، پرچی ہاتھ میں پکڑے کمرے سے باہر نکلی۔ وہ ایک خالی کمرے میں آئی اور پرچی کھول کے دیکھی۔ 5 بجے اسی کمرے میں انتظار کروں گا۔ شہزادی نے دیوار پہ لگے کلاک پہ ٹائم دیکھا تو 4:30 ہوئے تھے۔ آدھا گھنٹہ مہمانوں میں گزارنے کے بعد وہ پچھلے گیٹ کے ساتھ والے کمرے میں داخل ہوئی۔ راحیل نے اچانک سے اسے بازو سے پکڑ کے دیوار سے لگایا۔ شہزادی کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ اس نے شہزادی کے جھمکے کو انگلی سے چھوا۔ شہزادی نے شرم سے نظریں جھکائیں۔ پتہ نہیں میں کسی کو کیسا لگ رہا ہوں۔ وہ شہزادی سے اپنی تعریف سننا چاہتا تھا۔ بہت پیارے۔ وہ خاموش ہوئی۔ میری آنکھوں میں دیکھ کے کہو۔ شہزادی نے نظریں اٹھا کے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اب بتاؤ کیسا لگ رہا ہوں میں؟ اس کی نظروں میں خمار آنے لگا۔ بہت پیارے، شہزادی نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ راحیل نے اپنے ہاتھ کا انگوٹھا شہزادی کے پنک لپسٹک سے سجے ہونٹوں پہ پھیرا۔ شہزادی نے شرم سے آنکھیں بند کیں، اس کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے۔ اس کی سانسیں راحیل سن سکتا تھا۔ آنکھیں کھولو، وہ بولا۔ شہزادی نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولیں اور راحیل نے انگوٹھے کو چوم لیا۔ اس کے ہونٹ لپسٹک کی وجہ سے پنک ہو چکے تھے۔ شرم سے شہزادی کا کھڑے ہونا محال ہو گیا۔ وہ بھاگنے کے لیے مڑی تو راحیل نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ جلد ہی خالہ جان کو بھیجوں گا ہمارے رشتے کے لیے۔ شہزادی شرم سے مسکرائی اور ہاتھ چھڑواتی ہوئی وہاں سے بھاگ گئی۔ شام کے 7 بج چکے تھے۔ مریم اپنی رخصتی پہ خوب روئی تھی اور شہزادی کی رونے کی وجہ سے ہچکیاں ہی بند نہیں ہو رہی تھیں۔ مریم کو ارسم کے ساتھ گاڑی میں بٹھایا گیا۔ سب کی آنکھیں اشکبار تھیں۔ الوداع کے بعد ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کی۔ گاڑی میں ڈرائیور کے ساتھ ارسم اور پچھلی سیٹ پہ مریم کے ساتھ دردانہ بیگم بیٹھی تھیں۔ راحیل اور کمال صاحب الگ گاڑی میں بیٹھے تھے۔ رات کا اندھیرا چھا چکا تھا۔ باراتیوں کی گاڑیاں اپنی منزل کو بڑھنے لگیں۔ کمال صاحب والی گاڑی ایک الگ راستے کی طرف مڑ گئی۔ یہ کون سا راستہ ہے؟ ارسم نے پوچھا۔ صاحب جی یہ شارٹ کٹ ہے، مولا بخش جو ڈرائیور تھا اس نے جواب دیا۔ اچھا ایسا کرو ہماری گاڑی بھی ادھر ہی موڑ لو۔ مگر صاحب جی یہ راستہ تھوڑا سنسان ہے، مولا بخش نے کہا تو مریم خوفزدہ ہونے لگی۔ ڈرتی کیوں ہو مریم، ہم ہیں نا ساتھ۔ دردانہ بیگم نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ مولا بخش نے گاڑی اس راستے پر موڑ لی۔ کچھ دیر تک چلنے کے بعد اچانک گاڑی رک گئی۔ ارے یہ کیا ہو گیا؟ مولا بخش دیکھو ذرا۔ ارسم کے کہنے پہ وہ گاڑی سے اترا اور چیک کرنے لگا۔ صاحب جی ٹائر کی ہوا نکل گئی ہے۔ مگر کیسے، یہ کیا ہوا؟ دردانہ بیگم بولی۔ مریم نے خوف سے اپنی سبز آنکھیں گاڑی کی کھڑکی سے باہر سنسان راستے پہ جمائیں، جہاں تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ بڑے بڑے پیپل کے پیڑ تھے۔
ارسم بھی گاڑی سے باہر نکل کے کھڑا ہو گیا۔ دیکھو کوئی حل ہے اس کا؟ نیا ٹائر لگے گا، بس یہی حل ہے، مولا بخش بولا۔ رات بھی بہت ہو رہی ہے، زیادہ دیر رکنا بھی ٹھیک نہیں ہے، ارسم نے کہا۔ مولا بخش تم ایسا کرو، جتنی جلدی ہو سکے چل کے گھر جاؤ اور وہاں سے گاڑی لے کے آؤ۔ صاحب جی میں جاتا ہوں، مگر وقت لگے گا۔ ہاں تم جاؤ، ہم زیادہ دیر تک یہاں نہیں رک سکتے۔ ارسم پریشان ہونے لگا۔ چچی جان مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ مریم کو اس جگہ سے خوف آ رہا تھا۔ اللہ کا ذکر کرو میری بچی، وہ ہماری مشکل حل کر دے گا، دردانہ بیگم نے کہا۔ مریم کو گھبراہٹ ہونے لگی۔ اس نے کھڑکی نیچے کی اور خود کو نارمل کرنے لگی۔ وہ خوفزدہ نظروں سے باہر دیکھ رہی تھی جب اس کی نظر پیپل کے پیڑ پہ پڑی۔ ایک شخص بلیک پینٹ شرٹ پہنے سر پہ ہوڈی لیے کھڑا تھا۔ اس کا رخ مریم کی طرف ہی تھا۔ مریم کو اپنا جسم کانپتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ چچی جان، کیا ہوا مریم؟ دردانہ بیگم نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ مریم نے اس شخص کی طرف اشارہ کیا۔ ارسم بھی مریم کی طرف متوجہ ہوا اور جدھر وہ انگلی سے اشارہ کر رہی تھی اس نے وہاں دیکھا۔ وہ شخص ذرہ برابر بھی حرکت نہیں کر رہا تھا، کسی لکڑی کی مانند اٹک کے کھڑا تھا۔ رات کے وقت سنسان سڑک پر ایک سیاہ پراسرار شخص کا ہونا مریم کے ساتھ ساتھ ارسم اور دردانہ بیگم کو بھی خوفزدہ کرنے لگا تھا۔ ڈائری کے اوپر اچانک کسی کا ہاتھ پڑا تو انائزہ کے منہ سے چیخ نکلنے لگی تھی۔ اس نے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ کے اپنی چیخ کو دبایا۔ روحان نے نیند میں وہاں پہ ہاتھ رکھا تھا۔ انائزہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ اس نے کلاک پہ ٹائم دیکھا تو رات کے 12 بج رہے تھے۔ اس نے ڈائری بند کی، سر سے پاؤں تک کمفرٹر اوڑھ لیا۔ اس کے ذہن میں بار بار وہ سیاہ کپڑوں والا شخص آ رہا تھا۔ کچھ دیر تک انائزہ نے سونے کی کوشش کی مگر خوف نے اسے سونے نہ دیا۔ اس نے کمفرٹر سے چہرہ باہر نکال کے روحان کی طرف دیکھا جو مزے کی نیند سو رہا تھا۔ اس نے اپنا کمفرٹر اتار کر ایک سائیڈ پہ رکھا اور آہستہ سے روحان کے کمفرٹر میں گھس گئی۔ اس کے سینے پہ سر رکھتے ہی وہ نارمل ہونے لگی اور نیند کی وادی میں کھو گئی۔ الارم کی آواز سے روحان اور انائزہ دونوں کی آنکھیں کھلی۔ روحان کو اپنا سینہ بھاری محسوس ہوا تو اس کی نظر انائزہ پہ پڑی۔ انائزہ نے ایک ہاتھ سے آنکھیں مسلتے ہوئے اپنا چہرہ اوپر اٹھایا۔ اس کا ہاتھ روحان کے دل کے مقام پہ تھا۔ اس کے دھک دھک کرتے دل کو وہ محسوس کر سکتی تھی۔ روحان لمبے لمبے سانس لیتا اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ڈر تو تھا مگر اس بار وہ انائزہ کے وجود سے دور نہیں بھاگا تھا۔ انائزہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ روحان کے بکھرے بال اس کے ماتھے اور کنپٹیوں پہ آ رہے تھے۔ خوف سے سبز خوبصورت آنکھیں مزید بڑی لگ رہی تھیں۔ سرخ نرم لب اور بے داغ شفاف چہرہ۔ انائزہ بے خودی میں اس پہ جھکی۔ اس کے ہونٹ ابھی روحان کے ہونٹوں کو چھوئے ہی تھے کہ روحان نے اسے کندھے سے پکڑ کے پیچھے کیا اور تیزی سے اٹھ کے واش روم میں گھس گیا۔ انائزہ کو اس کی یہ حرکت بہت بری لگی۔ وہ اپنے غصے کو کنٹرول کرنے لگی۔ دوپہر کے وقت انائزہ لاؤنج میں صوفے پہ بیٹھی ٹی وی کے چینل چینج کر رہی تھی جب عقیلہ آئی۔ بیگم صاحبہ آج شام کھانے میں کیا بناؤں؟ انائزہ نے اس کی طرف دیکھا اور کسی سوچ میں گم ہو گئی۔ کیا سوچ رہی ہیں بیگم صاحبہ؟ ہاں کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ تو پھر کیا بناؤں؟ اس نے سوال دہرایا۔ جو مرضی بنا لو، انائزہ بیزاری سے بولی۔ جی اچھا، عقیلہ جانے کے لیے مڑی۔ سنو۔ جی بیگم صاحبہ؟ تم خود اور اپنے شوہر کے لیے بنا لینا، میں اور روحان آج باہر ڈنر کریں گے۔ بیگم صاحبہ، عقیلہ پریشان ہوئی۔ ہاں اب جاؤ۔ انائزہ نے پھر سے ٹی وی کا رخ کیا۔ عقیلہ پریشان سی وہاں سے چل دی۔ روحان بیڈ پہ بیٹھا میگزین پڑھ رہا تھا جب انائزہ کمرے میں داخل ہوئی۔ روحان نے ترچھی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ میں کہہ رہی تھی کہ جب سے ہماری شادی ہوئی ہے ہم ایک بار بھی باہر گھومنے نہیں گئے، نہ ہی کہیں ڈنر کیا ہے۔ اس نے اداس سا منہ بنایا۔ روحان نے اس کی بات سنی مگر میگزین پہ چہرہ جھکا لیا۔ آج ہم کہیں ڈنر کرنے چلیں پلیز؟ انائزہ اس کے قریب آئی۔
روحان پیچھے کو کھسک کے بیٹھا اور پھر سے میگزین میں سر جھکا لیا۔ عنائزہ کو غصہ آیا۔ اس نے روحان کے ہاتھ سے میگزین کھینچ کے دور کونے میں پھینک دیا۔ روحان اس کے اس اچانک عمل پہ ڈر کے تھوڑا سا اور پیچھے کو کھسکا۔ کیوں ڈرتے ہو ہاں؟ وہ اس پہ جھک کے بولی۔ روحان آنکھیں کھولے اسے دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر اسے یوں ہی دیکھتے رہنے کے بعد عنائزہ پیچھے ہٹی۔ قصور تمہارا نہیں ہے، قصور میرا ہے، جو تم سے کوئی امید لگا لی میں نے، وہ کہتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد روحان کی آنکھوں سے آنسو پھسلنے لگے۔ اگر اسے یہ بیماری تھی تو اس میں اس کا کیا قصور تھا؟ شام کے 7 بج رہے تھے۔ عنائزہ کا موڈ پوری طرح خراب ہو چکا تھا۔ وہ اپنے کمرے سے ڈائری اٹھا لائی اور گیسٹ روم میں آ کے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ وہ شخص بے حس و حرکت اپنی جگہ پہ جم کے کھڑا تھا۔ سب کو ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ سانس تک نہ لے رہا ہو۔ چچی جان، اس شخص سے مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، اسے میں نے پہلے بھی دیکھا ہے۔ مریم رونے لگی۔ دردانہ بیگم خود خوف زدہ ہو رہی تھیں۔ انہوں نے ورد پڑھنا شروع کر دیا۔ ارسم، تم جلدی سے گاڑی میں آ کے بیٹھو۔ ارسم کھڑا اس شخص کو دیکھ رہا تھا تو دردانہ بیگم بولی۔ اچانک ایک زوردار آواز سے شیشہ ٹوٹا اور گاڑی کے اندر اس کی کرچیاں بکھر گئیں۔ مریم کی چیخیں فضا میں بلند ہونے لگیں۔ ارسم کی نظریں گاڑی کے پار کھڑے شخص کی طرف اٹھیں اور وہ حیرت سے اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ شیشہ توڑنے والا شخص ہاتھ میں کلہاڑی لیے کھڑا تھا۔ اس کا حلیہ بالکل ویسا ہی تھا جیسا پیڑ کے پاس کھڑے شخص کا تھا۔ بلیک پینٹ کوٹ، سر پر بلیک ہوڈی لیے، اس کے صرف ہونٹ دکھائی دے رہے تھے۔ ارسم، ارسم! مریم اور دردانہ بیگم بے ساختہ چیخ رہی تھیں۔ ارسم نے پیڑ کے پاس کھڑے شخص کو دیکھا۔ وہ ابھی تک اپنی جگہ پہ جمع ہوا تھا۔ ارسم اس کی طرف دیکھ ہی رہا تھا جب اس کے سر میں کسی نے پوری قوت سے کوئی چیز ماری۔ ارسم کی چیخ سناٹے میں گونج اٹھی۔ مریم نے تیزی سے اس کی طرف دیکھا۔ ارسم! وہ چلائی تھی۔ ارسم لہو لوہان سر کے ساتھ زمین پہ گرا۔ اس نے اپنے سر کی طرف کھڑے ہاتھ میں کلہاڑی لیے شخص کو دیکھا تو وہ بھی بالکل ویسا ہی دکھتا تھا جیسے باقی کے دونوں شخص۔ پیڑ کے پاس کھڑا شخص اپنے قدم اٹھاتا ہوا گاڑی کی طرف بڑھنے لگا۔ ارسم! مریم چیختی ہوئی گاڑی سے باہر نکلی۔ اس کے پیچھے دردانہ بیگم بھی روتی چیختی چلاتی باہر نکل کر ارسم کی طرف بھاگی۔ ارسم! روتی ہوئی مریم نے اسے ابھی چھوا بھی نہیں تھا جب اس شخص نے مریم کو بازو سے پکڑ کے اپنی طرف کھینچا۔ چھوڑو مجھے! مریم چلانے لگی۔ دردانہ بیگم مریم کو اس شخص کی گرفت میں دیکھ کر اس کی طرف لپکنے لگی جب گاڑی کے پاس کھڑے شخص نے ان کا سر پکڑ کر گاڑی میں دے مارا۔ مریم! ایک آواز کے ساتھ دردانہ بیگم زمین بوس ہو گئی۔ مریم نے ان کی آواز پہ پیچھے مڑ کے دیکھا تو دردانہ بیگم بے ہوش پڑی تھی۔ چچی جان! مریم نے روتے ہوئے ان کی طرف ہاتھ بڑھا کر اونچی آواز میں کہا، مگر اس شخص کو مریم پر ذرہ برابر رحم نہ آیا۔ وہ بے دردی سے اسے کھینچ رہا تھا۔ ارسم! چچی جان! مریم پیچھے رخ کی ابھی بھی انہیں دیکھ رہی تھی۔ ارسم کے سر سے نکلتا خون سڑک بھگونے لگا تھا۔ وہ ساکت نظروں سے مریم کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس میں حرکت کرنے کی ذرہ برابر بھی ہمت نہ تھی۔ درد کو برداشت نہ کرتے ہوئے اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں اور وہ ہوش کی دنیا سے غافل ہو گیا۔ چھوڑو مجھے! کون ہو تم؟ وہ اجڑی ہوئی دلہن کے روپ میں مسلسل چلا رہی تھی، مگر اس شخص نے تو جیسے کان ہی بند کر لیے تھے۔ میں کہتی ہوں چھوڑو مجھے، ظالم انسان! وہ پھر سے چلائی۔ وہ شخص ایک پل کے لیے رکا تو مریم کے پاؤں بھی تھم گئے۔ اس نے اپنا رخ مریم کی طرف کیا۔ خوف سے مریم کا جسم کانپ رہا تھا۔ وہ مریم کے بالکل قریب آ کے کھڑا ہوا۔ مجھے جانے دو پلیز، وہ گڑ گڑانے لگی۔ اس شخص نے اچانک مریم کو اپنی باہوں میں بھرا اور پھر سے اپنے راستے کا رخ کیا۔ مریم مسلسل رو رہی تھی۔ آج ہی اس کی شادی ہوئی تھی۔ اس کی شادی کی رات اتنی بھیانک ہوگی اس نے سوچا نہیں تھا۔ ارسم! اس نے روتے ہوئے ارسم کا نام لیا۔ شش! اس شخص نے رک کر سرگوشی کی، جیسے اسے مریم کے منہ سے یہ نام بھایا نہ ہو۔
خوف سے مریم کی آواز بند ہوئی۔ چاندنی رات میں مریم کو اس کے صرف ہونٹ ہی دکھائی دے رہے تھے، باقی چہرہ ہوڈی سے ڈھانپا ہوا تھا۔ مریم کے خاموش ہونے پہ اس شخص کے ہونٹ مسکرائے۔ مریم کو اسے دیکھ کے وحشت ہونے لگی۔ مریم کی نظر اچانک پیچھے کی جانب اٹھی تو وہ دونوں شخص جو اسی شخص کی مانند دکھتے تھے، ہاتھوں میں کلہاڑیاں لیے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ مریم کو اپنا سانس بند ہوتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ آخر کون تھے یہ لوگ اور اس سے کیا چاہتے تھے؟ ان کے ہاتھ میں کلہاڑیاں دیکھے مریم کے ذہن میں ارسم کا لہو لہان وجود گردش کرنے لگا۔ اس کی سسکیاں پھر سے جاری ہو گئیں، مگر وہ شخص نہایت آرام سے اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ دوسری سڑک پر آ کر پچھلے شخص نے سڑک پہ کھڑی جیپ کا دروازہ کھولا اور وہ شخص جس نے مریم کو اٹھا رکھا تھا، اس نے نرمی سے مریم کو گاڑی میں بٹھا کے وہ خود اس کے پاس بیٹھ گیا۔ مجھے جاننے دو، مریم گڑ گڑائی۔ اس کا کاجل بکھر کے آنسوؤں کے ساتھ اس کے رخساروں پہ پھیل چکا تھا۔ اس شخص نے مریم کی طرف دیکھا اور اس کے ہونٹوں پہ سجی سرخ لپسٹک کو بے دردی سے مسل دیا۔ مریم اس خوف کو برداشت نہ کر سکی اور اس شخص کے بازوؤں میں جھول گئی۔ مریم کو جب ہوش آیا تو وہ زمین پہ لیٹی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے ایک ہاتھ سے اپنے چکراتے ہوئے سر کو پکڑا، دوسرے ہاتھ کے سہارے سے اٹھ کے بیٹھی۔ خود کو سنبھالتے ہوئے اس نے کمرے میں نظر دوڑائی۔ وہ ایک بڑے سے کمرے میں موجود تھی۔ اس نے آس پاس دیواروں پر دیکھا تو اس کے خوف میں اضافہ ہوا۔ دیواروں پہ سیاہ رنگ سے کی گئی پینٹنگز تھیں اور انہی شخص میں سے ایک شخص کی وہ تھیں جو مریم کو یہاں لے کر آئے تھے۔ ایک جیسی مشابہت رکھنے کی وجہ سے وہ پہچان نہیں پائی کہ یہ کون سے والا شخص ہے۔ باقی دو دیواریں سیاہ رنگ سے بھری ہوئی تھیں۔ مریم لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے اٹھی۔ اس کی ہلکی ہلکی سسکیاں کمرے میں گونج رہی تھیں۔ وہ چلتے ہوئے اس بڑے سے کمرے کے درمیان میں آ کے کھڑی ہوئی۔ اسے یوں احساس ہوا جیسے اس کے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ اس نے خوف سے اپنے پیچھے مڑ کے دیکھا تو اس کے پاؤں تلے سے زمین نکلی۔ وہی سیاہ لباس والا شخص مریم کی طرف رخ کیے ساکت کھڑا تھا۔ مریم کے منہ سے بے ساختہ چیخ نکلی۔ شش! اس شخص نے اپنے ہونٹوں پہ انگلی رکھتے ہوئے سرگوشی کی۔ مریم کا وجود لرزنے لگا۔ اس نے اپنے منہ پہ سختی سے ہاتھ رکھ لیا۔ وہ شخص چہرے پہ ہوڈی لیے کھڑا تھا۔ آنکھیں ڈھکی ہونے کے باوجود وہ مریم کو جیسے دیکھ رہا تھا، اس کی حرکات کو نوٹ کر رہا تھا۔ مریم کو لگا جیسے وہ انسان نہیں ہے، کوئی جن ہے، کوئی سایہ ہے۔ کون؟ وہ خشک ہونٹوں پہ زبان پھیرتی بمشکل بول پائی۔ ٹک ٹک ٹک۔ وہ ایک ایک قدم اٹھاتا ہوا اس کے قریب آ رہا تھا۔ اس کے قدموں کی آواز اس بند کمرے میں گونج رہی تھی۔ مریم ایک ایک قدم پیچھے کی طرف اٹھانے لگی۔ خوف سے اس کی سبز آنکھوں میں لالی آ چکی تھی۔ مریم دیوار کے ساتھ لگی۔ اس نے بے ساختہ اپنے پیچھے دیوار کی طرف دیکھا اور جب سامنے دیکھا تو وہ شخص بالکل اس کے قریب کھڑا تھا، اتنا کہ اس کی گرم سانسیں مریم اپنے چہرے پہ محسوس کر رہی تھی۔ میری! اس کی سرگوشی پہ مریم نے اپنی آنکھیں سختی سے بھینچ لیں۔ کمرے کا دروازہ کھلنے پر انائزہ نے تیزی سے ڈائری کو اپنے پیچھے چھپایا۔ کمرے میں روحان داخل ہوا تھا۔ انائزہ منہ کھولے حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ آج وہ پہلی بار خود اس کے پاس آیا تھا۔ روحان سبز آنکھیں جھکائے دروازے کے پاس کھڑا ہو گیا۔ اس کا رخ انائزہ کی طرف تھا۔ کیسے آنا ہوا؟ وہ بے رخی سے بولی۔ ریسٹورنٹ چلیں؟ وہ نظریں جھکائے بمشکل بولا تھا۔ اپنے دھڑکتے دل کو وہ کیسے قابو کر رہا تھا یہ صرف وہی جانتا تھا۔ انائزہ کو لگا وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے۔ کیا واقعی تم سچ کہہ رہے ہو؟ وہ خوشی سے صوفے سے اٹھ گئی۔ روحان نے سہمی ہوئی نظریں اٹھا کے انائزہ کی چمکتی آنکھوں کو دیکھا۔ اسے وہ آنکھیں بہت دلکش لگ رہی تھیں۔ بتاؤ نا، کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ وہ چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھتی ہوئی اس کے قریب آئی۔ روحان کا دل پہلے سے بھی تیز دھڑکنے لگا، مگر اپنے ڈر پہ قابو پاتے ہوئے وہ اس بار پیچھے نہیں ہٹا تھا۔ وہ وہیں کھڑا رہا۔ ہاں، اس نے انائزہ کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ تھینک یو سو مچ، میں آج بہت خوش ہوں۔
انائزہ نے ہنستے ہوئے روحان کے گال کھینچے اور گیسٹ روم سے باہر نکل گئی۔ روحان منہ بسوڑتے ہوئے جاتی ہوئی انائزہ کو دیکھنے لگا۔ میں کوئی بچہ تھوڑی ہوں، اس نے ناراضگی سے چہرہ ایک طرف جھٹکا۔ انائزہ سرخ رنگ کی پاؤں تک آتی لانگ فراک پہنے کمرے سے باہر نکلی۔ اس نے سیاہ چادر اپنے کندھوں کے گرد لپیٹی ہوئی تھی۔ روحان لاؤنج میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا جب اس کی نظر سیڑھیاں اترتی انائزہ پہ پڑی۔ وہ پہلی بار انائزہ کو پلکے جھپکے بغیر دیکھ رہا تھا۔ آج وہ اسے معمول سے زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ انائزہ اس کے پاس آ کر کھڑی ہوئی۔ اس نے نوٹ کر لیا تھا کہ روحان اسے کس طرح سے دیکھ رہا ہے۔ چلیں، اس نے روحان کے قریب آ کے کہا۔ روحان اتنا ہی بول پایا اور باہر کی جانب چلنے لگا۔ اکیلا کچن سے باہر نکل رہی تھی جب اس کی نظر روحان اور اس کے ساتھ سجی سنوری انائزہ پہ پڑی۔ اکیلا حیرت سے روحان کو آرام سے اس کے ساتھ جاتا ہوا دیکھ کے حیران ہوئی۔ اس کے چہرے پہ حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات تھے۔ اس نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا اور روحان کی حفاظت کی دعا کرنے لگی۔ کچھ دنوں سے سنو فالنگ بھی بند تھی، مگر رات کے وقت ہلکی ہلکی شروع ہو جاتی تھی۔ اس وقت رات کے 9 بج رہے تھے، جس وجہ سے سنو فالنگ ابھی شروع ہی ہوئی تھی۔ روحان اور انائزہ گاڑی کے پاس آ کر کھڑے ہوئے۔ انائزہ ڈرائیونگ سیٹ کے ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھنے لگی جب اس نے پریشان چہرے کے ساتھ کھڑے روحان کو دیکھا۔ کیا ہوا؟ بیٹھ کیوں نہیں رہے؟ مجھے ڈرائیونگ نہیں آتی، روحان یہ کہہ کے مزید پریشان ہونے لگا۔ کیا؟ انائزہ کا حیرت سے منہ کھلا۔ روحان نے شرمندگی سے چہرہ جھکا لیا۔ اچھا تم ادھر آ کے بیٹھو، وہ کہتی ہوئی خود ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ روحان خاموشی سے چلتے ہوئے سیٹ پہ آ کے بیٹھ گیا۔ انائزہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھی اور گاڑی گیٹ سے باہر نکال لی۔ مجھے تو یہاں کے ریسٹورنٹس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے، تم بتاؤ کہاں جانا ہے؟ انائزہ نے گاڑی میں ڈیرا جمائی ہوئی خاموشی کو توڑا۔ میں کبھی باہر نہیں گیا، روحان نے یہ کہہ کے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ انائزہ کے لیے یہ دوسرا جھٹکا تھا۔ وہ آنکھیں کھولے اسے دیکھنے لگی، مگر روحان نے اس کی طرف رخ نہیں کیا۔ چلیں پھر مارکیٹ چلتے ہیں، ریسٹورنٹ کا بھی پتہ چل ہی جائے گا۔ چونکہ روحان کا گھر شہر سے کچھ فاصلے پہ تھا، جہاں آس پاس جنگل تھا اور دور دور تک کوئی گھر نہیں تھا۔ دردانہ بیگم نے یہ گھر صرف روحان کے لیے خریدا تھا تاکہ یہاں سے لوگوں کا گزر نہ ہو اور اس سے روحان پرسکون رہے گا۔ گاڑی جیسے ہی آبادی میں داخل ہوئی، روحان کی طبیعت بگڑنے شروع ہو گئی، مگر وہ یہ بات انائزہ کو شو نہیں کرنا چاہتا تھا۔ انائزہ نے ایک ریسٹورنٹ کے آگے گاڑی روکی۔ چلیں، وہ روحان کی طرف دیکھ کے مسکراتے ہوئے بولی۔ روحان نے مثبت انداز میں سر ہلایا اور وہ دونوں گاڑی سے باہر نکلے۔ ریسٹورنٹ میں داخل ہوتے ہی روحان کو لگا جیسے سبھی لوگ اسی کی طرف دیکھ رہے ہوں۔ وہ مزید گھبرانے لگا۔ میں اپنا موبائل گاڑی میں بھول آئی، تم رکو میں ابھی آئی۔ انائزہ باہر کے گیٹ کی طرف بڑھ گئی جب 3 لڑکے ریسٹورنٹ سے باہر نکلتے ہوئے روحان کے پاس آ کے رکے۔ Look at him, what a handsome boy he is، ایک لڑکے نے روحان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ He is really so handsome that my intentions is getting worse، دوسرے لڑکے نے کہا تو تینوں نے کہا لگایا۔ روحان کا جسم کانپنے لگا، وہ یہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا۔ اس نے ایک نظر باہر کے دروازے کی طرف دیکھا کہ کب انائزہ آئے گی۔ Why are you so scared? We won't eat you, tasty boy، ایک لڑکا روحان کے قریب آ کے بولا۔ Come with us and you will forget to be afraid، اس نے روحان کے کان میں کہا۔ روحان باہر کی طرف بھاگا اور وہ لڑکے بھی اس کے پیچھے بھاگ پڑے۔ روحان بھاگتا ہوا گاڑی کے پاس آ رہا تھا جب وہ انائزہ سے ٹکرا گیا۔ روحان کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ انائزہ کو اس کی حالت دیکھ کے جھٹکا سا لگا۔ روحان کیا ہوا؟ وہ روحان نے ان لڑکوں کی طرف اشارہ کیا جو بھاگتے ہوئے روحان اور انائزہ کے قریب آ کے کھڑے ہو گئے تھے۔ Who are you guys؟ انائزہ نے انہیں گھورتے ہوئے پوچھا۔ Hey, give this boy to us، ان میں سے ایک نے کہا۔ Why? Do you look like his father؟ انائزہ نے غصے سے کہا۔ Listen to us quickly, otherwise the outcome will not be good، اس لڑکے نے جیکٹ کے اندر سے گن نکال لی۔ انائزہ نے روحان کا کپکپاتا ہوا ہاتھ مضبوطی سے تھاما
روحان نے سہمی ہوئی نظروں سے انائزہ کی طرف دیکھا اور اس کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ کی گرفت سخت کی. ناؤ گیو دس بوائے ٹو اس. اس لڑکے نے اپنی بات دہرائی. روحان بھاگو. انائزہ اس کا ہاتھ پکڑ کے ریسٹورنٹ کی طرف بھاگنے لگی تو روحان بھی اس کے ساتھ بھاگنے لگا. سیکیورٹی سیکیورٹی ہیلپ اس. وہ اونچی آواز میں چلا رہی تھی. انائزہ کے اس اچانک عمل پہ ان لڑکوں کو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا ہو گیا اور وہ کھڑے ہوئے ان دونوں کو بھاگتے ہوئے دیکھتے رہے. ریسٹورنٹ کے باہر موجود سیکیورٹی فوراً ان کی طرف بڑھی. سیکیورٹی کو دیکھ کر وہ لڑکے بھاگے اور منٹوں میں ہی ہوا ہو گئے. روحان لمبے لمبے سانس لینے لگا. اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں اور اگلے ہی پل وہ زمین پہ گر گیا. روحان. انائزہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کے اس کا چہرہ تھپ تھپانے لگی. روحان آنکھیں بند نہیں کرنا پلیز. ہم ابھی گھر چلتے ہیں. ہاں سب ٹھیک ہو جائے گا. اس کو شدید پچھتاوا ہو رہا تھا روحان کو باہر لا کے. اس نے سیکیورٹی گارڈ کی مدد سے روحان کو گاڑی میں لٹایا اور گاڑی سٹارٹ کی. فل اسپیڈ سے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے 15 منٹ بعد گاڑی گھر کے سامنے رکی. شفیق نے گیٹ کھولا. جلدی ادھر آؤ. روحان کو اٹھا کے کمرے تک چھوڑ کے آؤ. انائزہ گاڑی سے باہر نکل کے بولی. کیا ہوا روحان بابا کو؟ شفیق بھاگتا ہوا گاڑی کے پاس آیا. سوال جواب نہیں کرو. روحان کو کمرے تک پہنچاؤ. شفیق نے روحان کو اٹھایا اور گھر کے اندر داخل ہوا. انائزہ گاڑی پارک کر کے تیز قدموں سے گھر کے اندرونی حصے میں داخل ہوئی. وہ کمرے میں پہنچی تو شفیق کے ساتھ عقیلہ بھی کمرے میں موجود تھی. بیگم صاحبہ میں نے آپ کو روکا بھی تھا مگر آپ نہیں رکی. اب نتیجہ دیکھ لیا نا. کیا حالت ہوگی روحان بابا کی. عقیلہ کی آنکھیں بھر آئیں. انائزہ کو اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا. وہ اپنی ذات کے لیے روحان کی ذات کو تکلیف پہنچا چکی تھی. انائزہ روحان کی طرف بیڈ پہ آ کے بیٹھی اور دراز کھول کے فوبیا کی ٹیبلٹس نکالنے لگی. روحان کا جسم ابھی تک کانپ رہا تھا. اتنی ٹھنڈ کے باوجود اس کی کنپٹیاں پسینے سے بھیگ چکی تھیں. انائزہ نے اسے ٹیبلٹس کھلائیں. عقیلہ اور شفیق کمرے سے باہر نکل گئے. انائزہ بیڈ کی دوسری سائڈ پہ آ کے لیٹی. اس کا رخ روحان کی طرف تھا. ٹیبلٹس کے زیر اثر روحان پر سکون طاری ہونے لگا. آئی ایم سوری روحان. آئندہ کبھی کسی بات کے لیے تنگ نہیں کروں گی. انائزہ نے دکھی لہجے سے کہا. روحان نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا اور خاموشی سے لیٹا رہا. انائزہ روحان کی طرف کمر کر کے لیٹی. آنسوؤں کی لڑیاں اس کی آنکھوں سے بہنے لگیں. کیا رشتہ تھا یہ جس میں نہ محبت تھی نہ کوئی خوشی. کیسے گزارا کر پائے گی وہ اپنی تمام عمر اس برائے نام رشتے کے ساتھ. یہ سوچ آتے ہی وہ اپنی سسکیوں کو دبانے کی پوری کوشش کر رہی تھی لیکن پھر بھی روحان کو معلوم ہو گیا کہ وہ رو رہی ہے. دل کی تکلیف کو برداشت نہ کرتے ہوئے روحان کے آنسو بھی گال بھگونے لگے. کیا تھا وہ؟ کیا مقصد تھا اس کا اس دنیا میں؟ نہ وہ انائزہ سے محبت کر سکتا تھا نہ وہ اس کی خواہشوں کو پورا کر سکتا تھا. شاید وہ کبھی ایک اچھا شوہر ثابت نہیں ہو پائے گا. یہ سب سوچ سوچ کے روحان کے تکلیف زدہ دل میں مزید ٹیسیں اٹھنے لگیں. رات دیر تک جاگنے کے سبب وہ دونوں صبح دیر سے اٹھے تھے. ان دونوں کی آنکھوں کا حال رات کی حالت بیان کر رہا تھا مگر دونوں نے ہی ایک بار بھی ایک دوسرے سے نظریں نہیں ملائی تھیں. دوپہر کا وقت تھا. انائزہ بار بار اپنے پاپا کو کال ملا رہی تھی مگر آگے سے کوئی جواب موصول نہیں ہو رہا تھا. وہ پریشان ہونے لگی. آخر اپنی مرضی کی جگہ بیاہنے کے بعد بھی اب کیا وجہ تھی جو اس کے پاپا نے اس سے ایک بار بھی رابطہ نہ کیا. انائزہ کو اچانک ڈائری کا یاد آیا. اوہ وہ تو میں کل رات گیسٹ روم میں ہی بھول آئی تھی. خود کلامی کرتے ہوئے وہ جلدی سے اٹھی اور گیسٹ روم میں پہنچی. ڈائری ابھی بھی صوفے پر ہی پڑی تھی. انائزہ نے شکر ادا کیا کہ ڈائری عقیلہ یا شفیق کے ہاتھ نہیں لگ گئی. اس نے بیٹھ کے ڈائری کھولی. وہ اسی صفحے پہ بند تھی. ماضی. کیوں لائے ہو تم مجھے یہاں؟ کون ہو تم؟ مریم سسکتی ہوئی آواز میں اس سے سوال کر رہی تھی. اس شخص نے ایک ہاتھ بڑھا کر اپنے چہرے سے ہوڈی کو ہٹایا. اسے دیکھ کر مریم کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی. راہیل؟ وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی. ڈیول. راہیل نہیں، ڈیول.
اس نے مریم کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ اور تم مجھے اتنے دنوں سے خوفزدہ کر رہے تھے، مجھے اغوا کیا، ارسم کو مارا، یہ تم تھے؟ وہ سسکنے لگی۔ شش! ڈیول نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھی۔ مریم سہم گئی۔ آج کے بعد میں تمہارے منہ سے ارسم کا نام نہ سنوں۔ اس نے سرگوشی کی۔ مریم کو کہیں سے بھی وہ راحیل نہیں لگ رہا تھا۔ کہاں تھا وہ راحیل جو ہر وقت ہنستا مسکراتا تھا، سب سے مذاق کرتا تھا، اور کہاں یہ راحیل جو اس خوفناک حلیے میں اس کے سامنے کوئی دوسری خوفناک مخلوق ہی لگ رہا تھا؟ کیوں کیا تم نے یہ سب؟ مریم نے اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں دیکھا۔ تمہیں پانے کے لیے۔ اس نے مریم کی کمر میں ہاتھ ڈال کے اسے خود سے قریب کیا۔ کیا؟ مریم کو اپنے کانوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ اپنا آپ ڈیول سے چھڑوانے لگی۔ راحیل، تم ہوش میں تو ہو، اور چھوڑو مجھے۔ وہ سخت مزاحمت کرنے لگی۔ کہا نا راحیل نہیں ہوں میں، وہ چہرے پہ ناگواری لاتے ہوئے مریم کی آنکھوں میں دیکھ کے بولا۔ مریم کو اس سے پھر خوف آنے لگا۔ ڈیول نام ہے میرا، ڈیول۔ اس نے ایک ایک لفظ چبا کے کہا۔ مریم سہمی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا نام ہے میرا؟ بولو۔ اس نے اپنی گردن ایک طرف موڑتے ہوئے آہستہ سے کہا۔ مریم کو اس وقت وہ کوئی جن زیادہ ہی محسوس ہو رہا تھا۔ مریم خاموش رہی۔ بولو۔ ڈیول نے اس کی کمر پہ گرفت کو سخت کیا۔ ڈیول۔ مریم سے اس کی قربت برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ ڈیول نے اپنا چہرہ مریم کے مزید قریب کیا۔ مریم نے خوف سے آنکھیں بند کر لیں۔ اس نے مریم کے کان کے ساتھ اپنے ہونٹ لگائے۔ اور تم میری، صرف ڈیول کی میری۔ یہ کہہ کے اس نے مریم کے کان کی لو کو اپنے دانتوں سے دبایا۔ مریم کے منہ سے سسکی نکلی تو ڈیول کے ہونٹوں پر پرکشش مسکراہٹ رونما ہوئی۔ اس کی عادت ڈال لو، کیونکہ بہت جلد تم میری دسترس میں ہوگی، میری بیوی بن کر۔ اس نے مریم کو اپنی گرفت سے آزاد کیا اور دروازہ کھول کے باہر نکل گیا۔ مریم ابھی بھی سکتے کی حالت میں وہیں کھڑی تھی۔ وہ تو ارسم کے نکاح میں تھی، پھر کیا مطلب اس کا؟ کہیں وہ ارسم کی جان؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ سسکتے ہوئے زمین پہ بیٹھ گئی۔ مولا بخش گاڑی لے کر آیا تو اپنے سامنے ارسم اور دردانہ بیگم کو زخمی پایا۔ وہ بھاگتا ہوا گاڑی سے باہر نکلا۔ بیگم صاحبہ، کیا ہوا آپ کو؟ اس نے دردانہ بیگم کا چہرہ تھپ تھپایا۔ چھوٹے صاحب جی! وہ بھاگتا ہوا ارسم کے پاس آیا۔ اس نے سڑک پہ پھیلا ہوا خون دیکھا تو مزید پریشان ہوا۔ اس نے ارسم اور دردانہ بیگم کو گاڑی میں لٹایا اور ہاسپٹل کی طرف گاڑی کا رخ کیا۔ دونوں خاندان ہاسپٹل پہنچ چکے تھے۔ وہ شدید پریشان تھے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ ان سب کی تو کسی سے کوئی دشمنی بھی نہیں تھی۔ صفیہ بیگم تب سے روئے جا رہی تھیں کیونکہ ان کی بیٹی لاپتہ تھی۔ چچی جان مت روئیں، مریم مل جائے گی۔ راحیل نے صفیہ بیگم کو حوصلہ دینا چاہا۔ ارے کیسے نہ روؤں؟ ارسم اور دردانہ کی حالت تو دیکھ رہے ہو نا، صاف صاف پتہ چل رہا ہے وہ جو کوئی بھی تھا میری مریم کے پیچھے تھا۔ چچی جان اللہ سب خیر کرے گا۔ صفیہ بیگم کے ساتھ بیٹھی شہزادی نے رو رو کے اپنی حالت بگاڑ لی تھی۔ اسے مہندی کی رات والی بات یاد آ رہی تھی، جب مریم نے اسے بتایا تھا کہ کوئی ہے جو اسے ڈراتا ہے، اسے تنگ کرتا ہے، مگر شہزادی نے اس بات کو سنجیدہ نہیں لیا تھا۔ اب اسے سخت پچھتاوا ہو رہا تھا کہ یہ بات سب کو بتا دینی چاہیے تھی۔ ڈاکٹر کمرے سے باہر نکلا۔ ڈاکٹر صاحب، میری بیوی اور بیٹا کیسے ہیں؟ کمال صاحب نے پوچھا۔ مریضہ کو ہوش آ چکا ہے، ان کے سر میں بس چوٹ لگی ہے اور پریشانی کی اور کوئی بات نہیں ہے۔ اور میرا بیٹا؟ ان کے سر میں کوئی تیز چھری جیسی چیز لگی ہے، زخم بہت گہرا ہے، خون بھی کافی حد تک بہہ چکا ہے۔ آپ میں سے جس کا خون میچ کر گیا اسے مریض کو خون دینا ہوگا۔ ڈاکٹر میں دوں گا خون، میرا اور ارسم بھائی کا ایک ہی بلڈ گروپ ہے۔ راحیل کھڑا ہو کے بولا۔ ٹھیک ہے آپ کمرے میں چلیے، ڈاکٹر نے کہا۔ ڈاکٹر صاحب میرے بیٹے کو کب تک ہوش آ جائے گا؟ کمال صاحب کی آنکھیں بھرنے لگیں۔ بس دعا کیجئے، ڈاکٹر کہتا ہوا واپس کمرے میں چلا گیا۔
راحیل بھی اس کے پیچھے چل دیا۔ نہ جانے کس کی نظر لگ گئی ہماری خوشیوں کو۔ اللہ سب خیر کرے گا کمال۔ جمال صاحب نے کمال کو حوصلہ دیا۔ کمال اور صفیہ بیگم دردانہ بیگم سے ملنے کے لیے کمرے میں آ گئے۔ دردانہ کیسی ہو تم؟ کمال صاحب نے ان کے پاس بیٹھ کے پوچھا۔ مریم وہ سرگوشی میں بولی۔ کیا ہوا میری بچی کو دردانہ؟ کہاں ہے وہ؟ صفیہ بیگم بولی۔ تین آدمی تھے، مریم کو لے گئے۔ انہوں نے یہ کہہ کے لمبا سانس لیا۔ لیکن کہاں؟ صفیہ بیگم کے پاؤں تلے سے زمین نکلی تھی۔ نہیں معلوم۔ پیشنٹ سے زیادہ بات مت کیجیے۔ کمرے میں نرس داخل ہوئی۔ صفیہ بیگم روتے ہوئے کمرے سے باہر آ گئیں اور کمال صاحب ان کے پاس ہی رہے۔ رات کا 1 بج رہا تھا جب ارسم کو بلڈ دینے کے بعد راحیل کمرے سے باہر نکلا۔ راحیل چلو ہمیں پولیس میں رپورٹ درج کروانے جانا ہے، جمال صاحب نے کہا۔ کس چیز کی رپورٹ چچا جان؟ مریم کے اغوا کی۔ یہ کہتے ہوئے جمال صاحب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ او ہاں صحیح، چچا جان آپ پریشان مت ہوں، مریم کو کچھ نہیں ہوگا، انشاءاللہ سلامت مل جائے گی۔ آمین، اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ صفیہ، شہزادی اٹھو تم دونوں، میں تمہیں گھر چھوڑ دوں، پھر مجھے اور راحیل کو پولیس اسٹیشن جانا ہے۔ صفیہ بیگم اور شہزادی اٹھیں اور ان کے ساتھ چل دیں۔ انہوں نے ان دونوں کو گھر چھوڑا اور پولیس اسٹیشن پہنچے۔ آئیے رانا جمال صاحب، آج یہاں کا رخ کیسے کیا؟ چونکہ رانا جمال اور کمال دونوں ہی گاؤں کے سب سے امیر بندے تھے، گاؤں کے آدھی سے زیادہ زمینیں ان دونوں بھائیوں کی تھیں، اس لیے لوگ ان کے پاس اپنے کام لے کے آتے تھے اور وہ اپنی طاقت کے بل بوتے پہ ان کا کام آسانی سے کروا دیتے تھے۔ ان کاموں کو پورا کرنے میں اکثر انہیں انسپیکٹر شرافت خان سے رابطہ کرنا پڑتا تھا۔ جمال صاحب خاموشی سے کرسی پہ بیٹھ گئے۔ شرافت خان انہیں یوں پریشان دیکھ کے حیران ہوا۔ رانا صاحب خیریت تو ہے؟ آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں، اس نے پوچھا۔ رپورٹ لکھوانی ہے، جمال صاحب بولے۔ رپورٹ؟ کس چیز کی؟ شرافت خان نے پوچھا۔ میری بیٹی کے اغوا کی رپورٹ، وہ سر جھکائے بولے۔ کیا؟ مریم بیٹی اغوا ہو گئی؟ لیکن کیسے؟ انسپیکٹر حیران ہوا تھا۔ جمال صاحب میں تو پوری بات بتانے کی ہمت نہ تھی، اس لیے راحیل نے جتنا سنا تھا اتنا انہیں بتا دیا۔ لیکن جمال صاحب، جب سب گاڑیاں ایک ہی راستے سے جا رہی تھیں تو ارسم نے وہ سنسان شارٹ کٹ راستہ کیوں استعمال کیا؟ انسپیکٹر کو اس بات نے حیران کیا تھا۔ ارسم سے آگے ہماری گاڑی تھی، پہلے ہم نے وہ راستہ استعمال کیا تھا، شاید ہمیں ہی دیکھ کے ارسم نے بھی ایسے ہی کیا، جمال صاحب نے کہا۔ تو پھر میرا یہی سوال آپ سے ہے رانا صاحب، آپ نے وہ راستہ کیوں چنا جو سنسان ہے اور اکثر وہاں پہ وارداتیں بھی ہوتی ہیں؟ یہ سب تو آپ کو بھی معلوم تھا۔ راحیل میرے ساتھ تھا، اس کی طبیعت خراب ہونے لگی تھی، اس نے کہا کہ اس راستے سے چلتے ہیں، گھر جلدی پہنچ جائیں گے۔ انسپیکٹر نے راحیل کی طرف دیکھا۔ آپ کو اچانک کیا ہو گیا تھا جو اس راستے سے جانے کا رسک لے لیا؟ کھانا کھانے کے بعد میری طبیعت بگڑنے لگی تھی، شاید بدہضمی ہو گئی تھی، اس لیے میں جلد از جلد گھر پہنچنا چاہتا تھا، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ مجھے دیکھ کے ارسم بھائی بھی اسی راستے پہ آ جائیں گے، راحیل نے کہا۔ تو اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ مطلب آپ کو دیکھ کے لگتا تو نہیں ہے کہ کچھ دیر پہلے آپ کی طبیعت خراب تھی؟ آپ تو بالکل ٹھیک ٹھاک بیٹھے ہیں ماشاء اللہ سے، انسپیکٹر نے راحیل کا اچھی طرح جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ آپ مجھ پہ شک کر رہے ہیں؟ راحیل کو غصہ آنے لگا۔ دیکھو میاں، ہم پولیس والے جب تک ملزم نہ مل جائے ہر ایک کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں، اگر 1-2 سوال میں نے آپ سے کر لیے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ شرافت خان، یہ ہمارے گھر کا بچہ ہے، اس کے بچپن سے یہ ہمارے ساتھ ہے، آپ اس کی طرف سے بے فکر رہیں اور جتنی جلدی ہو سکے مریم کو ڈھونڈیں۔ ٹھیک ہے رانا صاحب، آپ کہتے ہیں تو میں آپ کی فیملی میں سے کسی سے سوال جواب نہیں کروں گا، لیکن آپ نے وہ پنجابی کی مثال تو سنی ہی ہوگی، کر دی کتی چورا نال ملی۔ بس بہت ہو گیا چچا جان، میں اب یہاں 1 منٹ نہیں رکنا چاہتا، راحیل غصے سے اٹھا۔
ارے ارے کیا ہو گیا بچے، بیٹھو تو صحیح، انسپکٹر نے کہا۔ انسپکٹر شرافت، میں نے آپ سے کہہ دیا جب کہ راحیل کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو آپ اس پہ شک کیوں کر رہے ہیں؟ جمال صاحب نے کہا۔ ٹھیک ہے رانا صاحب، جیسے آپ کی مرضی، اور میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا کہ آپ کی بچی جلد از جلد مل جائے۔ مہربانی ہوگی آپ کی۔ چلو راحیل۔ جمال صاحب اٹھے اور وہ دونوں پولیس اسٹیشن سے نکل گئے۔ صبح ہونے والی تھی۔ راحیل اور جمال صاحب پولیس اسٹیشن سے واپس ہاسپٹل آ گئے تھے۔ ڈاکٹر نے ارسم کا پھر سے چیک اپ کیا اور کمرے سے باہر نکل کر ان کی طرف بڑھا۔ ہم نے اپنی پوری کوشش کی ہے، لیکن کیا ڈاکٹر صاحب؟ ڈاکٹر ابھی بول ہی رہا تھا جب کمال صاحب بولے۔ مریض کوما میں چلا گیا ہے، اس کا زندگی کی طرف واپس لوٹنا مشکل لگ رہا ہے۔ کیا؟ میرا بیٹا کوما میں؟ کمال صاحب کرسی پہ گرتے گرتے بیٹھے۔ چچا جان سنبھالیں خود کو، راحیل نے انہیں پکڑ کے بٹھایا۔ ڈاکٹر کوئی تو طریقہ ہوگا جس سے اسے ہوش آ جائے، راحیل نے کہا۔ ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے صرف دعا کا راستہ، ڈاکٹر نے جواب دیا۔ کمال صاحب رونے لگے۔ ان کا جوان بیٹا اس حال میں پہنچ چکا تھا اور وہ بے بس تھے۔